دوستو ذرا تصور کریں ایک ایسا ملک جس کے پاس دنیا کا سب سے زیادہ تیل ہو، جہاں دولت زمین کے نیچے سمندر کی طرح بہتی ہو، ایک ایسا ملک جہاں نوٹوں سے بھرے بیگ صرف ایک روٹی خریدنے کے لیے کام آئے۔ یہ کہانی کسی غریب ملک کی نہیں، یہ کہانی ہے وینزویلا کی۔ سوال صرف یہ نہیں کہ وینزویلا غریب کیوں ہوا، اصل سوال یہ ہے کہ کیا اسے غریب بنایا گیا؟ تو کرتے ہیں اپنی دلچسپ ویڈیو کا آغاز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فن اینڈ نالج میں خوش آمدید۔ دوستو وینزویلا جنوبی امریکہ کے شمال میں واقع ایک ملک ہے جس کی سرحدیں کولمبیا، برازیل اور گیانا سے ملتی ہیں، اور شمال میں کیریبین سی اس کے قدموں کو چھوتا ہے۔ یہ بر اعظم جنوبی امریکہ میں واقع ہے۔ اس کا دارالحکومت کیراکس ہے۔ اس کی آبادی تقریباً 2,08,00,000 افراد پر مشتمل ہے۔ اس کا رقبہ 9,12,050 مربع کلومیٹر ہے۔ اس کی زبان ہسپانوی ہے۔ اس کی کرنسی بولیور ہے۔ یہاں پر اکثریتی آبادی عیسائی ہے۔ مسلمان بھی آباد ہیں لیکن کم تعداد میں۔ یہاں کا کوئی سرکاری مذہب نہیں ہے۔ دوستو یہ ملک قدرتی طور پر امیر تھا لیکن انجام فقیرانہ نکلا۔ وینزویلا فطرت کے لحاظ سے دنیا کے امیر ترین ممالک میں شامل ہے۔ دوستو دنیا کے سب سے بڑے تیل کے ذخائر یہاں پر موجود ہیں۔ دوستو وینزویلا کے پاس دنیا کے سب سے بڑے ثابت شدہ تیل کے ذخائر ہیں۔ تقریباً 303 بلین بیرل تیل یہاں زیر زمین محفوظ ہے، جو دنیا میں سب سے بڑا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وینزویلا کے پاس تقریباً دنیا کے تیل کا 17% حصہ موجود ہے، یعنی ہر 100 بیرل میں تقریباً 17 بیرل وینزویلا کے پاس ہے۔ حتیٰ کہ یہ ذخائر سعودی عرب سے بھی بڑے ہیں، جس کا شمار تیل کے سب سے بڑے ملکوں میں ہوتا ہے۔ اور وینزویلا کا تیل عام خام تیل جیسا نہیں ہے، یہ ایکسٹرا ہیوی کروڈ یعنی بہت بھاری تیل ہے، جو عام تیل کی طرح آسانی سے نکالا اور پروسیس نہیں ہوتا۔ اس میں خصوصی ٹیکنالوجی، مہنگی فیکٹریاں اور زیادہ سرمایہ کاری چاہیے ہوتی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا جنگل ایمیزون رین فارسٹ کا کچھ حصہ بھی یہیں واقع ہے۔ پہاڑ، میدان، دریا، دنیا کا سب سے اونچا آبشار اینجل فالز اسی ملک میں واقع ہے۔ یہ وہ ملک ہے جسے اگر صرف فطرت پر چھوڑ دیا جاتا تو شاید بھوکا کوئی نہ ہوتا۔ دوستو وینزویلا صدیوں تک اسپین کی نو آبادی رہا۔ 19ویں صدی میں سائمن بولیور نے اسے آزادی دلائی۔ اسی کے نام پر کرنسی بولیور رکھی گئی۔ دوستو 20ویں صدی میں جب تیل نکلا تو وینزویلا لاطینی امریکہ کا امیر ترین ملک بن گیا۔ لوگ یورپ سے وینزویلا آ کر بسنے لگے۔ یہاں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ وینزویلا کی معیشت تقریباً مکمل طور پر تیل پر کھڑی ہو گئی۔ زراعت ختم، صنعت کمزور، سارا دار و مدار تیل پر ہو گیا۔ اور یہی چیز بعد میں اس ملک کی سب سے بڑی کمزوری بھی بن گئی۔ دوستو 1999 میں ہوگو چاویز اقتدار میں آئے۔ وہ کہتے تھے یہ ملک امیروں کا نہیں، عوام کا ہے۔ تیل قومی تحویل میں، امریکہ سے فاصلے، غریبوں کے لیے سبسڈی، تعلیم اور صحت مفت، عوام نے اسے اچھا مسیحا سمجھا۔ لیکن معیشت صرف تیل پر چھوڑ دی گئی اور ادارے کمزور ہوتے گئے۔ یہاں ایک خطرناک سچ ہے۔ امریکہ نے سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ کیا۔ دنیا میں تیل صرف ڈالر میں بکے گا، جس کو کہتے ہیں پیٹرو ڈالر سسٹم۔ لیکن وینزویلا نے ڈالر سے ہٹنے کی بات کی، چین اور روس کے قریب ہوئے، اور یہی وہ لمحہ تھا جب وینزویلا سسٹم کے خلاف کھڑا ہوا۔ اس کے بعد امریکہ اور باقی اتحادی ملکوں کی پابندیاں، وینزویلا پر پابندیاں لگائی گئی۔ تیل بیچنا مشکل ہو گیا، بینکنگ سسٹم بند، درآمدات رک گئی۔ حکومت کہتی رہی یہ معاشی جنگ ہے، اور عوام بیچ میں پس گئی۔ دوستو یہ وہ مقام تھا جہاں کہانی دل توڑ دیتی ہے۔ مہنگائی لاکھوں فیصد، نوٹ کی کوئی قیمت نہیں،
لوگ پیسے تول کر خریداری کرنے لگے۔ یہ تاریخ کی بدترین معاشی تباہی میں سے ایک تھی۔ ہوگو چاویز کے بعد نئے صدر آئے نکولس مادورو۔ ان پر دھاندلی کے الزامات بھی لگے۔ حکومت کہتی ہے ہم مزاحمت کر رہے ہیں اور عوام کہتی ہے کہ ہم بھوک سے مر رہے ہیں۔ دوستو، تیل ہونے کے باوجود ایندھن کی قلت، لوگ کاریں چھوڑ کر پیدل، کرنسی بار بار تبدیل، دنیا کی سب سے بڑی ہجرتوں میں سے ایک، یہ سب ایک ہی ملک میں ہوا۔ دوستو، وینزویلا کی حکومت کا موقف ہے یہ بحران قدرتی نہیں، یہ ایک معاشی اور سیاسی جنگ ہے جس کی قیادت امریکہ کر رہا تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ امریکہ نے وینزویلا پر سخت معاشی پابندیاں لگائیں، تیل کی فروخت تقریباً بند کر دی گئی، اپوزیشن کی کھلی حمایت کی گئی، یہ سب بغیر ایک گولی چلائے ایک ملک کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے کی کوشش تھی۔ اس کے بعد امریکہ نے وینزویلا پر حملہ کر کے اس کے صدر نکولس کو گرفتار کر لیا اور اپوزیشن لیڈر جوان گوائیدو کو عارضی طور پر صدر تسلیم کر لیا گیا۔ یہ جدید دور کی سیاست میں ایک انتہائی غیر معمولی قدم ہے۔ یہی وہ لمحہ جب وینزویلا کی خود مختاری عالمی بحث بن گئی۔ دوستو، یہ تھی وینزویلا کی ایک دلچسپ کہانی۔ وینزویلا ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ قدرتی دولت کافی نہیں ہوتی۔ اگر نظام کمزور ہو، یہ بتاتا ہے کہ ڈالر صرف کرنسی نہیں، طاقت ہے۔ اور یہ خبردار کرتا ہے کہ اگر قومیں صرف نعروں پر چلیں تو انجام نعرے نہیں، قطاریں ہوتی ہیں۔ یہ کہانی وینزویلا کی نہیں، یہ ایک وارننگ ہے۔ اصل سوال یہ نہیں کہ وینزویلا کے ساتھ کیا ہوا، اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم وہی راستہ تو نہیں چل رہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔